اس وقت بات کر لیتے ہیں جنگ کے حوالے سے، اور تقریباً اب تو مہینے سے اوپر جو ہے ہو گیا ہے ایسی جنگ جو لگ رہا تھا چند دن کا ہی جو ہے معاملہ ہے اور چند دن میں جو ہے اس میں ختم ہو جائے گی یا اس میں ہم کچھ کمی جو ہے وہ دیکھیں گے. اب مہینے سے اوپر جا چکا ہے. اوور دا ویکینڈ قلاضہ صاحب باتیں پاکستان کے حوالے سے ہی ہو رہی تھی کہ پاکستان کی جو کوششیں جاری ہیں، 3 ممالک کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ یہاں پر موجود، ان کے ساتھ جو اجلاس ہوا وہ ظاہر بند کمرہ اجلاس تھا، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے یہ انڈیکیشن دے دیا کہ اسی ہفتے شاید کچھ امریکہ یا ایران کے جو آفیشلز ہیں وہ یہاں پر ملے اور پھر یہ مذاکرات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن ایک اہم وزٹ جو اس وقت نظر آ رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کا وہ ہے چائنا کا. تو اچانک چائنا بھی جو ہے وہ اس پوری پکچر میں جو ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میری کچھ آف کورس کے جیسے آپ نے کہا ویکینڈ پہ بڑی ایکٹیویٹیز تھیں، پاکستان پوری دنیا کا مرکز تھا. اب تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ 9/11 سے پہلے یا بعد میں کہ جب بھی پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی خبر آئی ہے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اور ہماری جان اٹک جاتی تھی. دنیا بھر میں کوئی پٹاخہ بج جاتا تھا، کہیں پہ کوئی ٹرین میں، خدا نخواستہ جہاز میں، بس میں، بازار میں، ہم دعائیں مانگنا شروع کر دیتے اللہ کرے کوئی اس میں پاکستانی نہ ہو، پھر ہوتی تھی کوئی مسلمان نہ ہو. یہ ہماری فوری طور پر ہوتی. ہم نے اسی طرح 20-25 سال اسی وہ کیا کہتے ہیں پبا پار ہم نے گزارے ہیں، وہ پاؤں پہ جیسے رکھتے ہیں نا اسی طرح یہ ہمارے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ بڑے عرصے بعد 25 سال بعد اب پوری دنیا کے میڈیا پہ پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے، پاکستان کا اسلام آباد کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ دیکھیں، وہ یورپینز ہوں، وہ امریکنز ہوں، وہ مڈل ایسٹ کا ہو یا وٹ ایور ویئر ایور، اور چاہے پرنٹ ہو یا براڈ کاسٹنگ ٹی وی کا ہو یا یوٹیوبرز ہوں، تو آپ جس کو بھی کھولتے ہیں پاکستان اسلام اور اسلام آباد اور اچھے تذکرے میں ہو رہا ہے. سو یہ تو ایک بہت بڑی ایک چینج ہے میرا خیال ہے کہ جو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اٹس اے فیل گڈ فیکٹر جس کو کہتے ہیں کہ بڑے عرصے بعد خود پہ تھوڑا سا اعتماد آیا کہ یار کہ 4 بندے ہماری بھی کوئی محلے میں کوئی عزت کرتے ہیں اور ہم بھی اس قابل ہیں کہ چودھریوں کی طرح 2-4 بڑے چودھری لڑ رہے ہوں تو ہم بیٹھ کے درمیان میں کوئی صلح صفائی کی ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں. اور بڑے لوگ یا بڑے ملک ہمارے پہ ٹرسٹ کرنے کو بھی تیار ہیں. وہ مڈل ایسٹ کا آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے اور آپ پہ اس پہ ایرانینز کر رہے ہیں، امریکنز کر رہے ہیں، یورپینز کر رہے ہیں. آج میں ان کا دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر ان کے شہباز شریف صاحب سے بھی بات ہوئی، یورپین یونین کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی پورا انہوں نے سپورٹ کو ایکسٹینڈ کیا. اور بھی ممالک ہیں جنہوں نے نیک وشز کا اظہار کیا. نہیں کیا تو ہمارے بڑے بھائی بگ برادر ہمارے شریکہ انڈیا نے نہیں کیا. مطلب حالانکہ مجھے حیرانی ہے سب سے زیادہ بینیفیشری انڈیا نے ہی ہونا ہے اس کے جنگ کے رکنے کا. 2 ملکوں نے سب سے زیادہ بڑا بینیفیشری ہونا ہے، یا چائنا نے ہونا ہے یا انڈیا نے ہونا ہے. دونوں کی آبادی اگر آپ دیکھیں تو 2.5-3 ارب مطلب دنیا کی آدھی کے قریب آبادی تو انہی ملکوں میں ہے. ان کو انرجی بھی زیادہ چاہیے، ان کو پیٹرول بھی زیادہ چاہیے، گیس بھی زیادہ چاہیے، سپلائی بھی چاہیے. ان کے زیادہ انٹرسٹ ہیں اس وقت. اگر ہم تو چھوٹا موٹا ہم تو یو پی کے برابر، وہاں پہ جو اتر پردیش کے برابر کا ہمارا پورا ملک ہے، ان کی ایک ریاست صوبہ ہم پورے برابر ہیں اور ہمارے یہاں کو لائنیں بھی نہیں لگی ہوئی، کوئی یہاں پہ رائٹس بھی نہیں ہو رہے، لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہو رہے. ان کے ہاں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن ان کی طرف سے آپ کو پتہ ہے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں ایک اس کا محاورہ ہے کہ میرے گھر کی کاند گرتی ہے گر جائے محلے دار کے اس میں جا کے صحن میں گرے تاکہ ساری عمر وہ یا سارا دن وہ اس کا ملبہ اٹھاتا ہے. میری کاند کی خیر ہے. انڈینز ہمارے دوست اس وقت وہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری خیر ہے، آپ لوگوں کا نام اچھا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کوئی بریک تھرو کیا. اب ہوا یہ ہے جو آپ کا سوال تھا، جو میری کچھ فارن آفس کے کچھ 1-2 کوئی دوستوں سے بات چیت ہوئی، ایکٹیو ہم بھی ہوئے کہ آخر بات چیت تو ہو رہی تھی. اس میں ایرانینز ہیں، امریکنز ہیں، اس میں ترک ہیں، ایجپٹ ہے، پاکستان ہے یا کچھ اور ہیں، سعودی عرب وغیرہ ہے. تو یہ چائنا کہاں سے آ گیا ہے؟ نو دیٹس اے ویری وائٹل کوسچن ایوری باڈی از آسکنگ کہ وائی چائنا آل آف سڈن آفٹر 1 month آف وار. جو بات آپ نے بھی کی تھی اب تک ہم دیکھ رہے تھے، جو ہم نے پہلے بھی بات کی، چائنا رشیا سائڈ پہ بیٹھے تھے جی کہ لڑو مرو. وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی کچھ بیانات آ جاتے تھے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سڑک پر بعض لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں دیکھ کے نہ گزر جاتے ہیں، لڑتے رہے بھائی. تو وہ والا ایٹیچیوڈ ان کا لگ رہا تھا. اب چائنا کو اب اس لیے لایا گیا ہے، جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر ایران اگر کسی کی کچھ زیادہ سنتا ہے یا جن کے ساتھ ان کے بڑے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں کسی سپر پاورز کے ساتھ، رشین کے ساتھ بھی رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، اور پھر چائنیز کے ساتھ بھی ہیں. یہ چائنیز ہی تھے جنہوں نے سعودیز کی اور ایرانینز کی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ان کا بریک تھرو کروایا تھا، ڈپلومیٹک ریلیشن کروائے تھے، کیونکہ سعودی سے بھی انرجی لے رہے تھے، اس کی سپلائیز لے رہے تھے، چائنیز ایرانین سے بھی لے رہے تھے. سو ان کے مفاد میں تھا کہ دونوں ملک کو ان کے اپنے اکنامک گروتھ کے مسئلے تھے. سو دونوں ملکوں کو انہیں اکٹھا کیا. اور یہ جو اس میں چائنیز جو ہیں ان کا انفلوئنس ہے اس وقت ایرانینز پہ. آپ کو یاد ہوگا پچھلے یہ ویکینڈ پہ یہ ایکٹیو ہوئے ہیں
ये चाइनीज जो हैं, इन्होंने उनके चाइनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल भी की थी इनको, ईरानियंस के वो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको एनकरेज किया था कि आप जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, आप उनमें शरीक हों, आप एक्सेप्टेंस दें। सो चाइनीज ने वो रोल प्ले किया है बिहाइंड द सीन। चाइनीज डिप्लोमेसी की एक क्वालिटी, एक खूबी है कि ये मतलब भड़के नहीं मारते, मतलब ये कोई बताएंगे नहीं, ये एक क्वाइट जैसे डिप्लोमेसी होती है उसी की तरह ही चलते हैं। उन्होंने बिहाइंड द सीन बैठ के पाकिस्तान को सपोर्ट दी है और ईरान को भी उन्होंने एनकरेज किया है कि आप जो है इन मुज़ाकरात में आए। सो उनका चाइनीज का इसमें बिहाइंड द बैक, बिहाइंड द सीन ये चीजें चल रही थी। वो ट्रम्प की तरह ये नहीं कहेंगे कि ये जंगे मैंने रुकवाई, ना 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 ना, वो कहते भी नहीं है। वो बड़ी एक मैयट किस्म की उनकी अपनी डिप्लोमेसी है। इवन इंडिया के साथ उनके कई दफा क्लैशेज हुए तो कभी आपने बढ़ के नहीं सुनी थी कि हम ये कर दिया वो कर दिया। ये उनमें बड़ी उनके सोबर किस्म की डिप्लोमेसी है, या क्लासिक या ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट जिसको कहा जाता है वो है। अब ये है कि अब आपने बैठ के जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि इनको अमेरिकन को और ईरानियंस को दोनों की स्वीपिंग ये पोजीशंस हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस 180 पे। अमेरिकन आप शराइत देखें, आप ईरानियंस देखें, उन्होंने तो 15 दे दी हैं, उनकी 5 है। अब इनको नैरो डाउन कहां पे करना है, और दोनों मुल्कों को विन विन इस वक्त सिचुएशन, वो कहते हैं फेस सेविंग चाहिए। अमेरिकन को भी चाहिए कि ये ना समझा हम सुपर पावर थे, गए तबाही फेरी, बर्बादी फेरी और हम आखिर पे कुछ ले भी नहीं सके। लिहाजा उनको ऑलरेडी वहां पे आपको पता है बहुत सारा उन पे डोमेस्टिक प्रेशर है। वहां पे कल कोई 1 करोड़ बंदा बाहर निकला, नो किंग मुजाहरे किए हैं 3100 शहरों में, कोई वहां 1 करोड़ बंदा बाहर निकला है आपके 50 रियासतों में, बहुत बड़े मुजाहरे में। उन पे अलहदा है वो दबाव है, आगे उनके मिड टर्म उनके इलेक्शंस आ रहे हैं। सो ही इज अंडर एक प्रेशर है कि जनाब आपने आके इसराइल की जंग छेड़ दी है। सो वो निकलना चाहते हैं, लेकिन निकलना चाहते हैं कैसे निकलेंगे कि यू नीड समवन, आप बड़ा मुल्क है, बड़ी पावर है, ईगो भी बड़ी है, जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि हम जीत कर रहे हैं। लिहाजा वो भी चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी डील मिलनी चाहिए जिससे हम इसको सेल कर सकें टू द अमेरिकन या दुनिया को। ऐसे अच्छा ईरानियंस हैं, वो कहते हैं हमारी पूरी लीडरशिप मारी गई है, हमारा मुल्क तबाह कर दिया है, आपने हमें बर्बाद कर दिया। हमारे पास क्या है लोगों को, अपने लोगों को दिखाने के लिए कि हम आपके साथ बैठ के कोई डील कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। उनका तो बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू भी है। हाँ, यस, वो जो पहले जो उन्होंने पहले किया था मुज़ाकरात के दौरान ही, जो ओमान में हुआ था, जॉर्ज कुशनर और उसने किया था, यहाँ पे जो स्टीव विटकॉफ ने किया था। सो इसलिए वो जो शराइत लाग रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद में। यूरोपियन जो सफ़ीर जो है 2-4 उन्होंने आजकल इस्लामाबाद में वो भी एक्टिव हैं कि पता किया जाए कि मुज़ाकरात ईरानियन से करने के लिए कौन आ रहा है, कि वो जेडी वैंस आ रहा है या मार्क रूबियो आ रहा है, ये भी है। दूसरी साइड में मैं चले बताता जो अभी चाइना पे बात उधर चली जाएगी। इवन ये जो सदर ट्रंप ने कहा है कि एक नया रजीम है, नए लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अब ये भी लोगों के जहनों में कि हु इज न्यू मैन, कैसा है, और उसकी अप्रूवल किसने दी है, क्योंकि टॉप लीडरशिप तो ये हाइडिंग में है, ये एलिमिनेट हो गई। उन्होंने बहुत पॉजिटिव इस चीज को देखा है कि बड़ी अच्छी बात हो रही है। जो मैंने अब ये खबरें आ रही हैं जो उसको पढ़ रहे थे साहब, हमारा सोर्स तो वही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि जिस नए बंदे की बात वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि हु इज द न्यू, मतलब है वो जिसके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, उनका नाम जो स्पीकर है इनके पार्लियामेंट के, बाकिर साहब के राब्ते में। और बाकिर साहब की अप्रूवल जो है वो मुज्तबा खामनेई साहब ने दी है। अच्छा, यस, ये उनकी जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है कि उन्होंने दिया। सो अमेरिकन और दीगर उनको सीरियस ले रहे हैं। सो एक साइड पे तो ये अब पाकिस्तान ये सारा पैकेज बना के जो कल बातचीत हुई है यहाँ पे, ये चाइना के उन्होंने साथ शेयर करना है कि अब आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो ईरान के लिए हो सकता है अनप्लेजेंट हों, लेकिन ईरान के साथ ये जहन में रखें अभी भी एक जो बड़ा खतरा है, खुदा ना खास्ता, उसका सोचना भी नहीं चाहिए। वो न्यूक्लियर ऑप्शन की जो बातें होना शुरू हो गई हैं, और एक जो यूएनए की उसकी कमेटी काउंसिल पे एक मेंबर थे जिन्होंने क्विट किया है, कल परसों किया है, उन्होंने कहा जनाब कि हमें बताया गया है कि एक वास्ट के सिनारियो पे डिस्कशन हुई है कि अगर ये तेहरान पे कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक किया जाता है जिसकी 1 करोड़ की आबादी है, तो हम क्या करेंगे। इस चीज पे बड़ा हंगामा मचा हुआ है इस वक्त कि आप न्यूक्लियर ऑप्शन का सोच क्यों रहे हैं। उन्होंने रिजाइन कर दिया इसी चीज पे अपनी बात में वजन डालने के लिए कि ये भी सोचा जा रहा है तेहरान की आबादी जो है 1 करोड़ का शहर है, दे आर थिंकिंग कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो ये कर गुजरेंगे, और इसराइल का वो समझते हैं कि शायद खुदा ना खास्ता ये कर भी गुजरेगा। सो इस इतनी डेंजरस एक सिचुएशन में आप खड़े हुए हैं, उस वक्त आपको चाइना ही इस मामले में कोई ब्रेक थ्रू करवा सकता है, वो ईरानियंस को किसी हद तक वो राजी कर सकता है कि आप वो करें। और उनका रजीम को कायम रखना जो है इसलिए भी जरूरी है कि अगर वहां पे कुछ चेंजेस आते हैं जो अमेरिकन चाहते हैं वहां पर तेहरान में,
تو کل کو آپ نے ان سے ایل لینا ہے، کیونکہ امریکن تو ایل کے لیے آ رہے ہیں، گراؤنڈ فورسز بھی ایل کے لیے بھیج رہے ہیں. سو چائنا کی انٹرسٹ اسی میں ہماری بھی ہے کہ یہی رجیم، یہی لوگ قائم رہیں. اگر ان کی شرائط آپ کو ماننا پڑ رہی ہیں، نیوکلر نہیں کرنا آپ نے کرنا، یا آپ کی دو چار اور بھی جو انہوں نے شرائط آپ کو بتا رہے ہیں جو میجر شرائط ہیں، تو چائنیز بھی چاہیں گے، پاکستان بھی چاہے گا، دیگر بھی چاہیں گے کہ اس وقت اپنے آپ کو سیف کریں، اپنے آپ کو سیکیور کریں. آپ نیوکلر کی طرف نہ جائیں، وہ آپ سے لینا چاہتے ہیں، چیزیں کرنا چاہتے ہیں، پہلے بھی آپ مان چکے تھے. سو مین چیز وہ ہے، سو پاکستان از انوالونگ کہ یہی رجیم، یہی لوگ یہیں پہ رہیں. لیکن امریکنز کی جو وہ 3-4 بڑی شرائط ہیں، اسپیشلی نیوکلر ریلیٹڈ ہے، کیپیسٹی ریلیٹڈ ہے، ان کو آپ تسلیم کریں، خود کو بھی بچائیں، ایرانیان لوگوں کو بھی بچائیں. خدا نخواستہ پرل ہاربر بات وہ اس کے بعد والے آپ آپشن پہ، جیپنیز والے آپشن پہ نہیں جانا چاہیے چیزوں کو، اور اپنی گیس بھی بچائیں، علاقہ بھی بچائیں، لوگ بھی بچائیں. یہ چائنیز انٹرسٹ بھی ہے، پاکستانی انٹرسٹ بھی ہے، اور بہت سارے اور ملکوں کو بھی انٹرسٹ ہوگی. اب اس پہ کون راضی کرے گا ایران کو کہ یہ چیزیں مانے؟ وہ کہتے ہیں، جو میری کوئی فارن آفس کے کوئی لوگوں سے، وہ کہتے ہیں اس کام کے لیے کہ ہمارے خیال میں کہ چائنا از دا بیسٹ، کہ چائنا ان کے ساتھ بات کر سکتا ہے، اور ان کی بات کو وہ غور سے سیریس بھی لیں گے، اور اس کی ایک طرح کی گارنٹی بھی لی، وہ سمجھی جائے گی کہ چائنا از ان اے پوزیشن کہ وہ ایران کو کوئی پروٹیکشن بھی دے سکتا ہے، سپورٹ بھی دے سکتا ہے، چاہے مورل دے، زبانی دے، سیکورٹی کونسل میں دے، کہیں بھی دے. پاکستان ٹھیک ہے، اچھا دوست ہے، سب کچھ ہے، لیکن پاکستان جو ہے، لاکھ ہم کہتے رہے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم گارنٹیز دے سکیں. ہم بہت ولنریبل ہیں، بہت ولنریبل ہیں. بڑا اسٹرانگ ملک ہے، ظاہر امریکہ کے بعد ایک سپر پاور ہے. ہم نہیں کر سکتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں پاور ٹاکس ٹو پاور، وہ چائنا امریکہ کر سکتے ہیں. بالکل. سو چائنا کا جو لیوریج ہے ایران پہ لیوریج ہے، پاکستان کا وہ لیوریج اتنا نہیں ہے. سو دیٹس the reason we went to چائنا کے. اب آپ ان مذاکرات کو کامیاب آپ نے کرنا ہے، بریک تھرو، جس کے بعد آج ہی فیصلہ ہوگا کہ اگر وہ مانتے ہیں، مطلب ایرانینز، then Mark Rubio یا جے ڈی وینس ہیں، they will come to Islam Abad, then they will face to face, sit face to face. پھر وٹکاف وغیرہ تو وہ سائڈ پہ ہو گئے، پھر یہ باقر صاحب اور پھر مارک روبیو یا جے ڈی وینس جو ہیں وہ پھر بیٹھ گئے اس کو. لیکن اس سے پہلے یہ چیزیں طے کرنی ہیں، ان کے آنے سے پہلے چیزیں طے ہونی ہیں، انہوں نے ایک فارمل طور پر بیٹھنا ہے. ادروائز جیسے یہ نہیں کرنا کہ دونوں نے بیٹھ کے اسی وقت ڈسکشن ہونی ہے. میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں، فارن آفس میں کچھ ہیں، کہتے ہیں چیزیں پہلے طے ہوں گی، اس لیے وہ چائنا کی طرف گئے ہیں. اس کے بعد پھر امریکنز کو اور ایرانینز کو کنوے کر کے دین پھر یہاں پہ ان کی ملاقات کا چیزیں فائنل ہوگی. دیٹس واٹ آئی ہیڈ فرام مائی سورسز. صحیح، زبردست. تو یہ تو جو ہے وہ ایک ایکسکلوسیو انفارمیشن جو ہے وہ دے دی آپ نے کہ پہلے جو ہے وہ چیزیں طے کی جائیں گی، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور چائنا کا ٹرپ بھی جو ہے وہ شاید اسی حوالے سے کرا جا رہا ہے. ایک چیز بتائیں کلاسرا صاحب، بڑا امپورٹنٹ ایک سوال یہاں پر اٹھ رہا ہے کہ ہم جو بھی رول اس وقت پلے کر رہے ہیں، ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے کہا، ہم کوئی ثالثی تو نہیں کرا رہے، ہم ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی مذاکرات ہیں دونوں پارٹیز بیٹھیں اور کریں. اس میں اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے تو ہیو وی گون ٹو فار ان دس، اور اگر کامیاب نہیں ہوتے تو ہمارے لیے اس کے کوئی ریپریکاشنز ہیں، یہ کسی طرح سے ہمیں ہارم کر سکتا ہے، ہم نے بہت بڑا رسک لے لیا ہے، یہ باتیں بھی ہو رہی ہے. اس پر میں آپ کا بھی اچھاؤں. بڑا یہ اہم سوال ہے، اور پچھلے آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو مطلب پاکستان بیشنگ، وہ کہتے ہیں سیڈزم ہمارے اندر بھی ہے. ہم بھی تو اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں لے کے جا سکتے، سوچ سکتے کہ ہم بھی کوئی اچھا کام کرنے کی کوئی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یہ کوشچننگ دونوں جو آپ نے پوچھے بڑے اہم ہے پاکستان میں اس وقت ہو رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں، اتنی بڑا ایک مطلب ورلڈ وار، ایک طرح کی تھرڈ ورلڈ وار لگی ہوئی ہے تقریباً، پاکستان اگر اس میں بریک تھرو نہیں کر سکتا تو ہمیں مطلب نقصان ہوگا، ہماری سٹینڈنگ نیچے آئے گی، لوگ مذاق اڑائیں گے، بلا بلا. نو، میرا اس پہ ویو بڑا ڈیفرنٹ ہے. ایک تو یہ کہ دو لوگ لڑ رہے ہوں کہیں بھی، یا دو ملک لڑ رہے، کوئی تھرڈ پارٹی جائے گی، کوئی دنیا کا ملک آپ کو ٹانٹ نہیں کرے گا کہ آپ صلح کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، انسانی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، مطلب اس کو اکانومی بچانے کی کوشش، دنیا بھر کی اکانومی. آج IMF کی رپورٹ تھی کہ جناب کہ اسی جو آپ کا کرائسس شروع، ورلڈ وار جو شروع ہوئی ہے، اس سے پوری دنیا بھر کی اکانومی جو ہے وہ متاثر ہوگی. سو پاکستان کا امیج جو ہے وہ کبھی اس سے خراب نہیں ہوگا، خدا نہ خاصا مرضی کا رزالٹ نہیں. مثلا اس کو یوکرین وار دیکھ لیں، اس پہ صدر ٹرمپ نے کوشش کی تھی پیوٹن کی اور ان کی ملاقات کروانے کی، اس کی یہ زیلنسکی کی، نہیں ہو سکی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر اس کے بعد انہوں لوگوں نے گالیں دینا شروع کر دی ہیں یا ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے. ایفرٹس ہوتی ہیں، آپ کی ایفرٹس ہیں، کوئی گارنٹی تو نہیں ہوتی کہ وہ دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں کس حد تک جو ہے بات پنچایتیں گاؤں میں ہوتی ہیں، گاؤں میں پنچایت ہوتی ہے تو اس پنچایت کا جو وہ چیف ہوتا ہے اس کا قصور تو نہیں ہوتا. ہی ٹرائز ٹو بریج دا گیپس. سو پاکستان اگر بریج ٹو گیپ کر رہا ہے، پوری دنیا اپریشیٹ کر رہے، ہر کوئی کہے گا یار چلو کم از کم دو ملک لڑ رہے تھے، کوئی
ایک ملک تو تھا جس نے کوشش سنسیئرلی کی اور تو کسی نے کوشش نہیں کی. چلو پاکستان ایجپٹ ترکی وغیرہ نے آگے بڑھ کے کچھ تو کیا نا. اب ریزلٹ جو ہے بات کی تھے وہ کہتے ہیں آپ اپنی کوشش کریں, اس کے بعد مطلب رب جانے تھے اس کو خدا جانے تھے, آپ اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں. تو پاکستان کی اس کوشش سے بھی امیج بہت خدا نہ خاصا چیزیں نہیں ہوتی بریک تھرو. میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کو کہے گا دیکھو جی مذاق اڑائے گا, ماں سے ہمارے انڈین دوستوں کو اور تو کوئی ہمیں تانا نہیں دے گا. ایوری باڈی ول اپریشیٹ دیٹ. صحیح جی, یہ بڑے کروشل جو ہے وہ اگلے 1-2 دن ہیں جس میں لیٹس سی کہ ایران یا امریکہ کے آفیشلز جو ہیں وہ دونوں یہاں پر آتے ہیں اور کوئی بات چیت اور مذاکرات جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کا بھی بڑا اہم ٹرپ ہے چائنا کا, جس کے حوالے سے کلاسز آپ نے بڑی ایکسکلوسیو جو ہے وہ خبر دی کہ ان سے یہی بات کی جائے گی کہ جو لیوریج ہے ان کا ایران کے اوپر اس کو وہ استعمال کریں اور ایران کو منائیں اور ان کے جو بھی کنسرنز ہیں ان کو دور کر ان کو مذاکراتی ٹیبل پر جو ہے وہ لایا